أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چلے کوئی بات نہیں. ہاں کل کے درس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی حجت کو روایات کے ذریعے سے ثابت میں آ کر کے یہ ذکر کیا گیا پہلے سنت پیغمبر کی سنت صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو اس سلسلے میں باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا. کریں گے اس کے بعد اس کی نقد و بررسی. سب سے پہلے صحابی کی تعریف کیا کی گئی ہے. دوسرے وہ کون سی دلیلیں ہیں سنت صحابہ کو حجت قرار دیا گیا. تو اس میں سے سب سے پہلا مطلب صحابی کسے کہتے ہیں, تعریف کیا کی گئی ہے. علماء حدیث تعریف کرتے ہیں. علماء حدیث اس طرح سے تعریف الصحابی من لقن به ومات علی الاسلام. یہ علماء حدیث صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے نبی سے ملاقات کی اور ان پر ایمان رکھتا ہو اور اسلام پر مرا ہو. تین چیزیں: نبی سے ملاقات کی ہو, نبی کریم کو دیکھا ہو, زیارت کی ہو رسول اللہ کی, اور رسول اللہ پر ایمان رکھتا رہا ہو اور اسلام پر مرا ہو. تو اسے کیا کہیں گے؟ صحابی. یہ علماء حدیث نے تعریف کی ہے. ٹھیک. کسی طریقے کی کوئی زمانے ومانے کی قید نہیں ہے. ایک بار دیکھا ہو, دو بار دیکھا ہو, ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو, یہ سب نہیں. بس من لقن نبی, جس نے نبی سے ملاقات کی ہو, جس نے زیارت کی ہو, مؤمنن بہی, اور ان پر ایمان رکھتا رہا ہو, ایمان لایا ہو یا ایمان رکھتا, ومات علی الاسلام, اور اسلام پر اسے موت آئی ہو. ملا آپ لوگوں کو؟ چلے. اما علماء اصول آنرا چنین تعریف کرتے ہیں. اب ایک دوسری تعریف جو علماء علم اصول نے کی ہے. اصول کے علماء نے صحابی کی تعریف اس طرح سے کی ہے: وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَقَى النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَلَازِمَهُ ضِمْنًا طَوِيلًا حَتَّى صَارَ يَطْلُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّاحِبِ عُرْفًا. یعنی کہ ہر وہ شخص کہ جس نے نبی سے ملاقات کی ہو, مؤمناً بہی, ان پر ایمان رکھتا رہا ہو, ولازمہ ضمناً طویلا, اور ایک طویل مدت تک ان کے ساتھ رہا ہو. خالی ملاقات نہیں کہ ملاقات کر لی, ایمان رکھتا رہا ہو, اسلام کے ساتھ مرا ہو, تو اسے صحابی کہیں گے. یہی ایک فرق ہے. علماء علم حدیث نے جو صحابی کی تعریف کی ہے اور علماء علم اصول نے جو صحابی کی تعریف کی ہے, ان دونوں تعریفوں میں بس ایک فرق ہے. علماء حدیث نے جو تعریف کی ہے اس میں خالی کہا ہے کہ من لقى النبی, جس نے نبی سے ملاقات کی ہو. ایک ملاقات, دو ملاقات, 10 ملاقاتیں, ایک مہینے, سال بھر, کچھ نہیں. ایک مرتبہ ملاقات بھی اگر کر لی اور ایمان رکھتا رہا ہو نبی کی نبوت پر اور اسلام کے ساتھ مرا ہو تو صحابی. لیکن علماء اصول نے زمانے کی قید رکھی ہے. ملاقات کی ہو اور ایک زمانے تک ان کا
مصاحب رہا ہو، ایک زمانے تک ان کے ساتھ رہا ہو، یہاں تک کہ عرف عام میں اسے صاحب کہا گیا ہو. اتنے ایک مرتبہ رہنے والے کو کوئی تھوڑی کہے گا کہ یہ ان کا ساتھی ہے نا. ساتھی کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایک طویل مدت تک کسی کے ساتھ رہتا ہے. لہذا جس شخص نے نبی کریم سے ملاقات کی ہو، ان میں ایمان رکھتا رہا ہو اور ایک طویل مدت تک ان کے ساتھ رہا ہو، یہاں تک کہ اسے عرف عام میں صاحب کہا گیا ہو، یعنی صحابی کا، تو وہ صحابی کہلائے گا. وَإِلَّا ایک دو ملاقاتیں کہ جس کی بنا پر عرف عام میں ساتھی یا صاحب نہیں کہا جاتا، وہ صحابی نہیں. یعنی یہ دوسری تعریف میں ایک قید ہے، ایک شرط ہے اس کی ضمناً قبیلہ کی، پہلے والے میں نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو بہرصورت صحابی کی تعریف آپ نے جان لی. علماء علم اصول نے جو پیش کی ہے اس کو بھی، اور علماء علم حدیث نے جو صحابی کی تعریف کی ہے اس کو بھی آپ نے جان لیا. اب دوسرا مرحلہ کہ سنت صحابہ کو معتبر اور حجیت قرار دینے کے لیے کون سی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، کن دلائل کی بنیاد پر سنت صحابہ کو حجت قرار دیا گیا ہے. ادلئی کی اہل سنت بر حجیت قول صحابی ذکر کردیاند عبارت است از قرآن سنت عقل. کہ اہل سنت نے صحابہ کے قول کی حجیت پر جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ تین طریقے کی ہیں، قرآن، سنت اور عقل. اب ہر ایک سے دلیل پیش کریں گے. قول صحابہ یعنی سنت صحابہ کے حجیت پر اہل سنت نے تین طریقے کی دلیلیں پیش کی ہیں. پہلی دلیل جو قرآن سے انہوں نے پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. ٹھیک، اس آیت کے ذریعے سے سنت صحابہ کی حجیت پر دلیل پیش کی گئی ہے. اس آیت کو دلیل بنایا گیا ہے قول صحابہ کی حجیت پر. والسابقون الاولون، وہ لوگ کی جو پیشگام تھے، آگے تھے سب سے، مہاجرین و انصار میں سے. والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، تو اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. وہ پیشگامان نخستین، اور کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی پیش قدم، سب سے پہلے جو لوگ قدم آگے بڑھانے والے تھے، اس مہاجرین و انصار، مہاجرین و انصار میں سے. مہاجرین جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ مہاجرین مکے والے جو ہجرت کر کے مدینے گئے. مہاجر کن کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ یا ان کے بعد یا ان کے آگے پیچھے مکے سے نکل کر کے مدینے گئے، ان کو کہا مہاجر. انصار وہ لوگ جو مدینے کے باشندے تھے، جو مدینے میں رہتے تھے اور رسول خدا پر ایمان رکھتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے انصار. بکسانی کی بانیکوکاری از آنان پیروی کردن، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیکوکاری کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی. خدا از ایشان خوشنود و آنان از او خوشنودات، خدا ان لوگوں سے خوشنود و راضی ہے اور وہ لوگ خدا سے. خدا بند در اینای صحابه را مدح کرده و کسانی را که از آنان تبعیت کنند نیز مستوجب مدح الهی دانسته است و عمل به گفتار آنان نوعی تبعیت است. اب یہ طریقہ استدلال اس آیت سے اس طرح سے ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں
صحابہ کی مدح و ستائش کی ہے، اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے صحابہ کا اتباع اور پیروی کی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کی اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح و ستائش کی ہے۔ ٹھیک، اور ان کے گفتار پر عمل، یہ بھی ایک طریقے کی طبیعت ہے، ایک طریقے کی پیروی۔ آسان لفظوں میں کہوں، خدا بند متعال نے اس آیے مبارکہ میں صحابہ کی تعریف کی ہے ایک، اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے صحابہ کی تبعیت کی ہے، یعنی جو لوگ صحابہ کے پیروکار ہیں، ان کا اتباع کرنے والے ہیں، اللہ نے انہیں بھی قابل مدح اور قابل ستائش قرار دیا ہے۔ بس جو لوگ صحابہ کے قول کا اتباع کریں گے وہ بھی مدح و ستائش کے قابل، صحابہ کے قول پر عمل کرنا یہ اتباع ہے، اور یہ اتباع قابل ستائش۔ اب اس سے سنت قول کا، سنت صحابہ کی حجیت کی دلیل مل رہی ہے ان کو، کیونکہ اللہ نے صحابہ کو قابل مدح و ستائش جانا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو لوگ صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اگر صحابہ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے وہ قابل مدح و ستائش ہے، تو جو ان کے قول پر عمل کرے گا وہ بھی تو طبیعت ہوگی، وہ بھی تو پیروی ہوگی، تو پھر وہ بھی، تو اگر ان کا قول حجت نہ ہوتا تو اس کی پیروی کرنے والے کی خدا ستائش، یہ دلیل دے رہے ہیں۔ بس ثابت یہ ہوا کہ قول صحابی، سنت صحابہ کیا ہے؟ حجت ہے، معتبر ہے۔ ٹھیک سمجھنا ہے بات؟ دیکھیے، خدا بند در ان آئے، اللہ نے اس آیت میں صحابہ را مدح کر دے، صحابہ کی مدح کی ہے، ستائش کی ہے، تعریف کی ہے، کسانی را کی، اور ان لوگوں کی کہ از آنان تبعیت کنند، اور ان لوگوں کی کہ جو لوگ ان کی تبعیت اور پیروی کرنے والے ہیں، نیز مستوجب مدح الہی دانستے است، ان کو بھی مدح الہی کا، مدح الہی کے قابل اور لائق سمجھا گیا ہے، یعنی جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ بھی قابل مدح ہوں گے۔ وعمل بگفتار آنان، اور ان کے گفتار، ان کے قول پر عمل، یعنی صحابہ کی بات پر عمل، نوعی تبعیت، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ پیروی ہے۔ تو یہ ایک آیت کریمہ ہے جس آیت کو اہل سنت نے صحابہ کے قول کی حجیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس آیت کے علاوہ اور دوسری آیتوں کے ذریعے سے بھی استدلال کیا ہے، ابھی دلائل پیش کریں گے، اس کے بعد نقد و بررسی کریں گے۔ ٹھیک، تو یہ آیت ہو گئی جس کے ذریعے سے سنت صحابہ کو حجت قرار دیا ہے۔ دوسرے سنت یعنی قول پیغمبر، ٹھیک، روایات کی روشنی میں، سنت پیغمبر کی روشنی میں بھی سنت صحابہ کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ برائے حجیت قول صحابی بے روایت ہائے عدیدئی استدلال شدے، کہہ رہے ہیں کہ صحابی کی قول کی حجیت کے لیے بہت ساری روایتوں کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے، کہ مہم ترین انہا، کہ ان روایتوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان حدیثات، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی
ستاروں جیسے ہیں، میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کر لو، جس کا بھی دامن تھام لو، اہتدیتم، تمہاری ہدایت کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے ان کی اقتدا میں اللہ نے اگر ہدایت رکھی، اللہ کے رسول نے اگر یہ بیان کیا ہے کہ جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت مل جائے گی، تو پھر یہ ثبوت مل جائے گا، یہ بات دلیل بن جائے گی کہ ان کا قول حجت ہے. قول اگر حجت نہ ہوتا تو پھر ان کی اقتدا اور ہدایت ساتھ نہ ہوتی. ٹھیک، کہ ان کے علاوہ اور بھی دوسری روایتیں ہیں جن کے ذریعے سے سنت صحابہ کو حجت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سنت صحابہ کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے. لیکن یہی ایک روایت کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں. آگے تیسری دلیل سنت صحابہ، قول صحابہ کی حجیت کے اوپر عقل ہے. کیا ہے؟ آیت ہو گئی، آیت کی دلیل، روایت کی دلیل، اب عقلی دلیل. سخن صحابیان بدان جہت کی اسباب نزول رامی شناختن بشاہد احکام پیامبر بودے ببر اصول احکام اطلامی یافتن بنیز معرفت آنان بے زبان عربی سبب میں شبت سخن آنان بے حق و ثواب نزدیک باشد. عقل کے ذریعے سے سنت صحابہ کے حجیت پر دلیل کیا دی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ صحابیوں کا قول، صحابیوں کا فرمان اس اعتبار سے کہ وہ آیات الہی کے اسباب نزول کی معرفت رکھتے تھے، آیات کے اسباب نزول، شان نزول کو پہچانتے تھے، پیغمبر کی طرف سے جو احکام الہی بیان ہوتے تھے اس کے شاہد ہوتے تھے. یہ دین کے اصول اور فروع کے سلسلے میں باخبر تھے، آگاہ تھے. اس کے علاوہ عربی زبان ان کی تھی، عربی زبان سے آشنا تھے. یہ تمام باتیں سبب بنتی ہیں کہ ان کی باتیں حق کے نزدیک ہوں، زیادہ درست ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اسباب نزول سے آگاہ ہو، جو احکام شریعت کہ جو زبان پیغمبر سے بیان ہوئی ہے اس کا شاہد ہو، یا جن کی نگاہوں کے سامنے شریعت کے تمام احکام و مسائل بیان ہوئے ہوں. ٹھیک. دو، تیسرے جو دین کے اصول و فروع سے آگاہ ہو، جس کی اپنی زبان عربی ہو. اب ظاہر سی بات ہے اس کا قول دوسرے لوگوں کے اقوال کی بنسبت زیادہ حق سے قریب ہوگا، زیادہ صحیح ہوگا. لہذا سنت صحابہ، قول صحابہ کیا ہے؟ حجت ہے. یہ تین دلیلیں ہو گئیں سنت صحابی کی حجیت کے اوپر. ایک آیت، دوسری روایت، تیسرے عقلی دلیل. اب یہاں سے نقد و بررسی کریں گے ہر ایک دلیل کو. کیا ہے جو اشکالات اس پر وارد ہوتے ہیں، جو اعتراضات دلیلوں کے اوپر وارد ہوتے ہیں، انہیں ذکر کریں گے. وہاں پر یہاں پر وہ تمام چیزیں بیان کریں گے. دیکھیں، در انجا بجائے پرداختن بے تک تکے ان ادلے و نشان دادن ضعفہائے انہا نقدہائے کلی کی بے نظریے عدالت صحابہ و حجیت قول آنان وارد اسرا بازگوں مکنے. کہنے کہ ہم ہر دلیل کو الگ الگ تھوڑی نقد و بررسی کرنے جائیں گے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر دلیل پر وارد ہونے والے اشکالات اور ہر دلیل کے اندر جو ضعف ہے، جو کمزوری ہے اس کو بیان کریں.
ہم تو ایک کلی اعتراض کریں گے کہ جس کی زد میں تینوں دلیلیں آ جائیں گی، ہے نا؟ ہم ہر دلیل کو الگ الگ بررسی کریں، ان کی کمزوریوں کو بیان کریں، ان پر جو اشکالات اور اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس کو بیان کریں۔ ہم ایک کلی اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ جو اعتراض تینوں دلیل کے اوپر حاوی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے ضمن میں تینوں دلیلیں آ جائیں۔ در انجا بجائے پرداختن بے تک تکے ان ادلے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بجائے یہ کہ ایک ایک دلیل کو بیان کیا جائے، ونشان دادن ضعفائے آنہا، اور ان میں سے ہر ایک کے ضعف کو ظاہر کیا جائے، نقدہائی کلی، ہم ایک کلی اعتراض، ایک کلی اشکال کہ بر نظریے عدالت صحابہ و حجیت قول آنان، کہ جو عدالت صحابہ اور ان کے قول کی حجیت کے نظریے پر وارد ہوتا ہے، بازگوں میں کنیم بیان کریں گے۔ تو کیا ہے؟ نمبر 1، ان رائے با آیات بسیاری کی صحابہ را مذمت کر دے و آنان را اہل نفاق میداند معارض، یعنی جو آیت کے ذریعے سے آپ نے قول صحابی کو حجت قرار دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ قول صحابی کی حجیت کے لیے جو آیت آپ نے پیش کی ہے وہ آیت دلیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں صحابہ کی مذمت کی گئی ہے۔ مدح والی آیت تم نے لے لی، مذمت والی آیتیں چھوڑ دی، وہ کہاں جائیں گی؟ اگر سارے قابل مدح تھے، قابل ستائش تھے، ان کی پیروی کرنے والے بھی قابل مدح و ستائش ہیں، تو پھر یہ قرآن میں مذمت کہاں سے آ گئی ان کی؟ پھر ان کی یہاں تک کہ اہل نفاق کہا گیا ہے انہیں، تو کیا اہل نفاق کا قول، اس کی سنت حجت ہو سکتی ہے؟ یہ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ ان رائے، جو یہ رائے دی گئی ہے، جو نظریہ پیش کیا گیا ہے آیت والا، با آیات بسیاری کے، یہ تینوں چیزیں، با آیات بسیاری کے، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ صحابہ را مذمت کر دے، کہ جن آیتوں میں صحابہ کی مذمت کی گئی ہے، وآنان را اہل نفاق میدانت، اور آیت انہیں اہل نفاق قرار دیتی ہے، معارض۔ یہ آیتیں اور آیت مت، یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے معارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو جہاں آیتوں میں ٹکراؤ ہو جائے، جہاں آیتوں میں تعارض پیدا ہو جائے، وہاں کسی ایک آیت کو بلا دلیل ترجیح کے آپ نہیں لے سکتے، مرجحات ہونے چاہیے کسی ایک طرف کو ترجیح دینے کے لیے۔ اولاً آیات میں کیا ہے؟ تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ آیات 8 سورہ بقرہ کی نفاق را برائے بعض صحابہ اسمات بکنت، کہنا سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں، آیت نمبر 8 سے لے کر کے 20 تک بعض صحابہ کے نفاق کو بیان کرتی ہیں۔ یہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ولكن كره الله انبعاثهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا۔ یہ تمام آیتیں، تو پہلی بات کہ جو آیتیں دلیل کے طور پر آپ نے پیش کی ہے، اس کے مقابل میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو پہلی والی آیت کے معارض اور اس کے مخالف ہے، جس میں صحابہ کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرے،
ان نظریے با روایت ہائے فراوانی کی از پیمبر در مذمت برخی صحابہ صادق شدنیز منافات دارد. وہ آیات کا آیات سے ٹکرا. ایک آیت میں صحابی کی مدح کی گئی تو اسے دلیل بنا دیا تم نے. 10 آیتیں ہم پیش کر رہے ہیں جس میں مذمت کی گئی ہے، مذمت والی کی گئی. روایات میں نبی کریم کی بہت ساری روایتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جن میں اللہ کے رسول نے بعض صحابہ کی مذمت کی ہے اور روایتوں میں بھی ٹکراؤ ہے. جو روایتیں دلیل کے طور پر اہل سنت نے پیش کی ہیں اس کے مقابلے میں بہت ساری روایتیں ہیں مذمت والی جو تعارض رکھتی ہیں پہلی روایت سے. جیسے آیتوں میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، ویسے ہی روایات میں بھی تعارض اور ٹکراؤ ہے. روایتیں بھی منافات رکھتی ہیں. ان نظریے یہ جو نظریہ پیش کیا گیا ہے عدالت صحابہ کا، حجیت سنت صحابہ کا روایت کے ذریعے سے، با روایت ہائے فرامانی کے از پیمبر، بہت ساری روایتیں کہ جو پیغمبر اسلام کی جانب سے در مذمت برخی صحابہ بعض صحابی کی مذمت میں صادر شدے نقل ہوئی ہیں، منافات دارد، ان کے ساتھ منافات رکھتی ہیں. جیسے یہ حدیث ان فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابی میں 12 ایسے ہیں کہ جو منافق ہیں. قد کثرت علی الکتابہ، میرے اوپر جھوٹ کی نسبت دینے والے، میری طرف جھوٹ کی نسبت دینے والے بہت ہو گئے ہیں. یہ کون تھے؟ جو رسول خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں دے رہے تھے. الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، شرک تمہاری رگوں میں کیا ہے؟ ایسے ہی مخفی ہے جس طریقے سے خون رگوں میں، یا یوں کہا جائے کہ شرک تمہارے رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے، تمہارے وجود میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے. ان من اصحابی من لا یرانی بعدی بلا ارا، میرے اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے ہیں جو میرے بعد نہ مجھے دیکھے گا نہ میں اسے دیکھوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ نام کا صحابی ہے، اب ہمارا سامنا ہونے والا نہیں ہے. لا ادری ما تحدثون بعدی، مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ میرے بعد کیا کرنے والے ہو. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم لوگ کفر کی طرف نہ پلٹ جانا. یہ تمام روایتیں، ایک روایت تم نے پیش کی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، چلیں مدح کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر تم نے سارے صحابی کو عادل مان لیا، سارے صحابی کے قول کو حجت قرار دیا. تو پھر یہ ساری روایتیں کہاں دیں گی؟ یہ روایتیں ٹکرا رہی ہیں، یہ روایتیں اس روایت سے تعارض رکھتی ہیں. وہ بات ہو گئی. نمبر 3، ان رائے ہمچنین باواقیت ہے خارجی سازگار نے چراغ برخی صحابہ مرتکب گناہان گزرتے چون زنا، قتل نفس، شرب خمر و شہادت دروغ شدہ. تیسری چیز، تیسری اشکال اور یہ جو رائے پیش کی گئی، جو نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور ہر ایک کا قول ہمارے لیے حجت ہے، یہ خارجی اور ظاہری واقعیت کے خلاف ہے. ظاہری اور خارجی حقیقتوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، سازگاری نہیں رکھتی. کیونکہ صحابہ میں سے بعض صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے گناہان کبیرہ انجام دیا ہے، جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں. جیسے زنا، کہو کہ عادل ہے زنا کرنے والا. قتل نفس، کتنے ایسے ہیں کہ جو قاتل نفس رہے ہیں، کہو کہ ان کا بھی قول حجت ہے. شرب خمر، شراب پینے والے تھے، جھوٹی گواہیاں دینے والے تھے. یہ ساری سچائیاں، یہ حقیقتیں ہیں. کیا ان واقعیت اور ان حقیقتوں کے باوجود بھی آپ تمام صحابہ کو عادل، تمام صحابہ کے قول کو حجت اور معتبر قرار دے سکتے ہو؟ تو یہ 3 دلیلیں. اپنے یہاں سے اور بھی کچھ اعتراضات ہیں، کچھ
نقد ہیں بکل الصلاۃ